اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 32 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے اسباب تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیوں امام علیہ السلام مکہ سے نکلے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مکہ سے عراق ہی کی جانب امام علیہ السلام کیوں گئے؟ کیوں عراق کی جانب امام نے رخ کیا اور کسی دوسری جانب امام علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ یمن کیوں نہیں گئے یا کسی اور طرف امام علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ اس سوال کا جواب سب سے بہتر خود امام حسین علیہ السلام دے سکتے ہیں، اس لیے ہم امام علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں اس سوال کے جواب اور ان عناصر کو اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور ان عوامل کو بیان کریں گے کہ جن کے سبب امام علیہ السلام نے فقط عراق جانے کو کیوں ترجیح دی اور عراق کیوں گئے۔ یزید کی بیعت کے انکار سے لے کر عصر عاشور تک امام علیہ السلام کی ساری گفتگو سے 3 باتیں سمجھ آتی ہیں جو مکہ سے عراق کی جانب نکلنے کا اہم عامل اور عنصر قرار پا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو امام علیہ السلام کے خطبات سے اور ان کی گفتگو سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے عراق کا رخ کیا وہ یہ تھا کہ عراق تشیع کا گہوارہ اور بنو امیہ کی حکومت کی بہت بڑی حزب اختلاف اور ان کی مقابلے کی یہ قوت اور ان کا مقابلے میں ایک مرکز جو تھا وہ عراق شمار ہوتا تھا۔ اس بات کی طرف امام نے اس وقت اشارہ فرمایا جب مکہ و مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پہ عبداللہ بن عیاش نے امام علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا این ترید یا ابن فاطمہ، اے فرزند فاطمہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا العراق و شیعتی، کہ میں عراق کی طرف اور اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں کی طرف جا رہا ہوں۔ اور عبداللہ ابن عباس نے بھی جب مشورہ دیا تھا کہ اب مکہ چھوڑنا ہی ہے اگر آپ نے تو یمن چلے جائیں، وہاں مضبوط قلعے ہیں اور آپ کے بابا کے شیعہ وہاں موجود ہیں، وہاں آپ لوگوں سے منقطع اور کنارہ کش ہو کر رہیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو بھی یہی جواب دیا تھا لا بد من العراق، اے عبداللہ ابن عباس حسین کو ہر حال میں عراق جانا ہے۔ ان دونوں روایات سے عراق کی اہمیت واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی کہ امیر المومنین اہل کوفہ کی بہت مدح و ثنا کرتے تھے اور تعریف فرمایا کرتے تھے۔ کسی جگہ پہ امیر المومنین نے اہل کوفہ کو یوں خطاب کیا اور کہا کہ اے اہل کوفہ تم میرے بھائی، میرے مددگار اور حق پہ میرے ساتھی ہو۔ اس کے علاوہ امیر المومنین نے اہل کوفہ کو کہا الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے، وجمجمۃ الاسلام، اور کوفہ مغز اسلام ہے، وسیف اللہ ورمحہ یضعہ حیث یشاء، کوفہ اللہ کی وہ تلوار اور وہ نیزہ ہے جسے وہ جہاں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوفہ امیر المومنین اور امام حسن کی شہادت کے بعد اموی حکومت کے لیے بہت بڑا حزب اختلاف کا ایک مرکز بن گیا تھا اور اہل کوفہ بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے متمنی تھی، کیونکہ وہ مسلسل امیر شام کی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے اور وہاں کے شیعہ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب امام مدینہ میں تھے تو اہل کوفہ امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے کوفہ سے مدینہ تشریف لاتے تھے اور اتنی زیادہ تعداد میں تشریف لاتے کہ حکومت وقت نے اہل عراق کی امام حسین سے ملاقات پہ پابندی عائد کر دی تھی کہ امام علیہ السلام سے آپ نہیں مل سکتے، اور جب امام علیہ السلام کو اس پابندی کا علم ہوا تھا تو آپ نے اس وقت مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو فرمایا تھا
یا ظالمن لنفسہ وعاصیا لربہ، اے اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے اور اپنے رب کی معصیت کرنے والے، علی ما تحول بینی و بین قوم عرفوا من حقی ما انت جہلتہ وعمک، اے ولید بن عتبہ میرے اور اس قوم کے درمیان خواہ مخواہ تم کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہو؟ یہ قوم اہل کوفہ جو میرے حق کو جانتے ہیں، جبکہ تم اور تیرے چچا میرے حق سے نا آشنا اور جاہل ہو۔ بس یہ وہ پہلا عنصر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے مکہ سے عراق کی طرف رخ کیا، اور وہ یہ کہ عراق تشیع کا مرکز تھا اور بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کا متمنی تھا۔ دوسرا عامل یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کی طرف رخ کیا، وہ یہ کہ سرزمین عراق امام کی آخری آرام گاہ تھی جسے امام علیہ السلام شروع ہی سے جانتے تھے، اور مدینہ سے نکلتے وقت جب جناب ام سلمہ نے امام سے کہا کہ اے بیٹا حسین، عراق جا کر مجھے غم زدہ نہ کرو، میں نے آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق کی زمین جسے کربلا کہتے ہیں وہاں پہ مارا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب ام سلمہ سے یہ بات سنی تو کہا اے نانی اماں، انا واللہ اعلم ذالک، خدا کی قسم جو آپ فرما رہی ہیں میں حسین بخوب اسے جانتا ہوں، وانی مقتول لا محالہ، اور یہ میں جانتا ہوں کہ ہر حال میں حسین نے جام شہادت کو نوش کرنا ہے، وَلَيْسَ لِي مِنْ هَذَا بُدٌّ، اور اس کے علاوہ کوئی رائے حل نہیں کہ حسین رائے خدا میں جام شہادت کو نوش کر لے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ الَّذِي أُقْتَلُ فِيهِ، خدا کی قسم نانی اماں میں حسین وہ دن بھی جانتا ہوں کہ جس دن مجھے قتل کیا جائے گا، وَأَعْرَفُ مَن يَقْتُلُنِي، اور میں حسین اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں، وَأَعْرَفُ الْبُقْعَةَ الَّتِي أَدْفَنُ فِيهَا، اور جس زمین کے ٹکڑے میں مجھ حسین کے جسم اقدس کو دفن کیا جائے گا میں اس زمین کے ٹکڑے کو بھی جانتا ہوں، وَإِنِّي أَعْرَفُ مَن يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَقَرَابَتِي وَشِيعَتِي، نانی اماں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت، میرے قریبی اور کون کون سے شیعہ میرے پیروکار میرے ساتھ کربلا میں شہید ہوں گے، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ وَإِنْ أَرَدْتِ يَا أُمَّا أُرِيكِ حُفْرَتِي وَمَضْجَعِي، اے نانی اماں اگر آپ چاہتی ہیں تو میں حسین آپ کو اپنی قبر اور آخری آرام گاہ دکھا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ دسیوں ایسی روایات ہیں جن میں واضح ہے کہ امام کو پہلے ہی سے پتہ تھا کہ آپ کی شہادت کربلا میں ہوگی، بس امام نے کربلا کو اپنی آخری آرام گاہ اس لیے قرار دیا کہ یزید کی بیعت کے انکار کے بعد امام جانتے تھے کہ میں ہر حال میں شہید ہوں گا، چاہے عراق جاؤں یا نہ جاؤں، بس حکمت اسی میں تھی کہ امام اپنی شہادت کے لیے ایسے مناسب ظرف، زمان و مکان کا انتخاب کرتے، ایسے نفسیاتی اور معاشرتی ظروف اور حالات کا جائزہ لے کے ایسی جگہ کو اپنی آخری آرام گاہ کے لیے اختیار کرتے جس سے امام کی مظلومیت واضح ہو جاتی اور دشمنان دین کی رسوائی ہوتی، جبکہ امام شروع سے یہ جانتے تھے کہ اہل کوفہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی عراق کی طرف امام علیہ السلام نے جانا ترجیح دیا اس کو، کیونکہ عراق کے شیعوں میں اس عظیم واقعے کربلا سے متاثر ہونے کی مکمل استعداد تھی، کیونکہ عراق میں شیعہ دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ تھے اور عراق مکمل طور پہ بنو امیہ کے حامی اور اس کے حق میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ وہ دوسرا عامل اور سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے مکہ سے عراق کی طرف رخ کیا۔ تیسرا وہ عامل جس کی وجہ سے امام نے مکہ سے عراق کی جانب رخ کیا وہ اہل کوفہ کے خطوط تھے،
مورخین نے لکھا ہے کہ 12,000 خط جن میں 40,000 افراد نے امام کی نصرت کا وعدہ کیا، اور جناب مسلم ابن عقیل نے بھی امام کو کوفہ پہنچ کر یہی خط لکھا تھا کہ اہل کوفہ سے 12 سے 18,000 افراد نے میری بیعت کر لی ہے، یعنی 12 سے تقریباً 18,000 افراد نے میری بیعت کر لی ہے۔ اور جب میرا خط اے امام حسین آپ کو پہنچے تو کوفہ آنے میں جلدی کریں، یہاں سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں۔ آل معاویہ کے حق میں نہ اہل کوفہ کی کوئی رائے ہے اور نہ ہی اہل کوفہ آل معاویہ کے بارے میں کوئی خواہش رکھتے ہیں۔ ان تمام خطوط نے امام عالی مقام پہ ایک ظاہری حجت قائم کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود حالات کا قریب سے جائزہ لینے کے لیے امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تھا اور کہا تھا اگر مسلم ابن عقیل نے مجھے کوفہ پہنچ کے ویسے ہی خبر دی اور خط لکھا جیسے آپ کے خطوط کہہ رہے ہیں تو میں ان قریب آپ کی طرف آنے والا ہوں۔ اور اسی بات کی امام نے متعدد مقام پہ وضاحت کی تھی۔ جب عبداللہ بن مطیع نے امام سے آپ کے حرم خدا اور حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑنے کا سبب پوچھا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اہل الکوفۃ قد کتبوا ان اہل الکوفۃ قد کتبوا الی یسألوننی ان اقدم علیہم، اہل کوفہ نے میری طرف خطوط لکھے ہیں جن میں وہ مجھے کوفہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں مدینہ اور مکہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اسی طرح جب عبداللہ بن عمر نے عراق جانے سے امام علیہ السلام کو روکا تھا تو امام علیہ السلام نے اسی سبب کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یہ اہل کوفہ کے خط اور ان کی بیعت میرے سامنے موجود ہے، میں کیسے اہل کوفہ کی طرف نہ جاؤں۔ اسی طرح یزید بن رشق نے کربلا کی منازل میں سے کسی ایک منزل پہ جب امام علیہ السلام سے پوچھا تھا آپ اس صحرا کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کربلا ایک صحرا ہے وہاں کوئی نہیں ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اہل کوفہ کے خط میری طرف آئے ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ترماح ایک شخص ہے کہ جس نے جب امام کو کہا تھا کہ آپ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور وہاں پناہ لے لیں، کربلا کی طرف نہ جائیں، تو امام علیہ السلام نے اسے بھی ترماح کو بھی یہ کہا تھا ان بینی وبین القوم موعدا اکرہ ان اخلفہم، اے اہل کوفہ اور میرے درمیان یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ میں ان کی طرف جاؤں اور وعدہ خلافی کو میں پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کوفہ کے درمیان ایک بات طے ہو چکی ہے جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ وہ 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے عراق کی جانب سفر کیا۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔